نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام خدا سے ملاقات۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح کائنات کیسے وجود میں آئی، اور عنوان ہے میرا پیش کردہ عظیم کرۂ آبی کا نظریہ، بگ واٹر سفیر تھیوری۔ تو عزیزان محترم، میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے کئی دنوں سے کائنات کیسے وجود میں آئی اس موضوع پر اظہار خیال کر رہا ہوں۔ تو اسی موضوع پر میں نے آپ حضرات کے سامنے بگ بینگ تھیوری پیش کی، پھر میں نے بگ بینگ تھیوری پر اپنے اعتراضات آپ حضرات کے سامنے رکھے، اور بعد ازاں میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنا عظیم کرۂ آبی کا نظریہ یعنی کہ بگ واٹر سفیر تھیوری، جو کہ میرا اپنا تخلیق کردہ، میرا اپنا وضع کردہ نظریہ ہے، تھیوری ہے، وہ آپ کے سامنے رکھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی ہر درجہ حرارت پر تبخیر ہوتا ہے، اور عظیم کرۂ آبی جب تبخیر ہونے کا عمل اس میں شروع ہوا تو آبی بخارات جو تھے وہ اوپر جھنڈوں کی شکل میں جمع ہوتے گئے، اور ان کے درمیان آپس میں ٹکراؤ شروع ہوا۔ چونکہ وہ بادل بن گئے تھے، آپس میں ٹکراؤ شروع ہوا، جس سے برق پیدا ہوئی، اور اس برق کے شرارے نیچے اسی آبی کرہ کے اندر گرتے رہے، جس سے آبی کرہ کا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ گیا۔ جب اتنا ٹمپریچر بڑھ گیا آبی کرہ کا کہ پانی جو تھا وہ الیکٹرولائسس کے عمل سے گزر سکے، تو وہاں الیکٹرولائسس کا عمل شروع ہو گیا اور پانی برق پاش ہونے لگ گیا، یعنی کہ پانی اب ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اندر تحلیل ہونے لگ گیا۔ ہائیڈروجن ایک تو تبخیر کے عمل سے پیدا ہو رہی تھی، جو بلندی کی طرف جا رہی تھی، اوپر جا رہی تھی، کیونکہ ہائیڈروجن ہلکا عنصر ہے، وہ اوپر جا رہا تھا۔ تو اب ہائیڈروجن جو تھی وہ برق پاشیدگی کے عمل سے بھی پیدا ہونے لگ گئی۔ تو اس طرح ہائیڈروجن اوپر جانے لگی، اور آکسیجن چونکہ بھاری عنصر تھا وہ نیچے رہ گیا۔ آکسیجن ہائیڈروجن کی نسبت بھاری عنصر ہے، ہائیڈروجن کا ایٹمی نمبر 1 جبکہ آکسیجن کا ایٹمی نمبر 8 ہے، اور بھاری ہونے کے سبب آکسیجن کی کچھ مقدار عظیم آبی کرہ میں دوبارہ شامل ہوتی رہی، کیونکہ بھاری تھی آکسیجن، ہائیڈروجن اوپر جاتی رہی کیونکہ ہلکی تھی وہ۔ تو آکسیجن جو تھی وہ بھاری ہونے کے سبب آبی کرہ کے اندر دوبارہ کچھ اس کا حصہ شامل ہوتا رہا، اور کچھ اس کا حصہ جو تھا برقی شراروں کی مدد سے دیگر عناصر اور مرکبات میں تبدیل ہوتا رہا۔ تو آسمانی برق کے شراروں کی بدولت آکسیجن اور ہائیڈروجن کی کچھ مقدار دیگر عناصر اور مرکبات میں بھی تبدیل ہوتی رہی، اور ان عناصر اور مرکبات میں سے جو بھاری تھے ظاہر ہے وہ بھاری ہونے کے سبب نیچے آبی کرہ میں گرتے رہے، اور جو ہلکے تھے وہ خلا میں ڈھیروں کی صورت میں جمع ہوتے رہے۔ تو جوں جوں خلا کا درجہ حرارت کم ہوتا گیا، مختلف عناصر اور مرکبات کے یہ ڈھیر منجمد ہو کر سیاروں کی شکل اختیار کرتے گئے، اور عظیم آبی کرہ یا بڑے بڑے عظیم آبی کرہ بڑے بڑے ستاروں کے گرد اپنے اپنے مدار کے گرد گردش کرنے لگ گئے۔ یعنی جو خلا کا درجہ حرارت کم ہوتا گیا تو مختلف عناصر اور مرکبات کے یہ جو ڈھیر تھے یہ منجمد ہو کر سیاروں کی شکل اختیار کرتے گئے، اور عظیم آبی کرہ کے ارد گرد یا بڑے بڑے ستاروں کے گرد جو کہ آکسیجن کے جلنے سے ہائیڈروجن کے جلنے سے وجود میں آئے تھے، ان کے ارد گرد، ان کے مداروں کے ارد گرد گردش کرنے لگ گئے۔ تو آکسیجن عظیم آبی کرہ کا اہم عنصر ہونے اور ہائیڈروجن کی نسبت بھاری ہونے کے سبب کائنات کے تمام سیاروں کی ساخت کے اندر موجود ہے۔ جی ہاں، ایک اہم رکن کی حیثیت سے موجود ہے۔ تو ہماری زمین چونکہ ایک سیارہ ہے، اس کی ساخت میں سلیکان ایک اہم مرکب ہے، وہ اس کی ساخت کے اندر موجود ہے، اور سلیکان آکسیجن اور گندھک کا مرکب ہے، آکسیجن اور گندھک کا مرکب ہے۔ یقینی طور پر سلیکان دیگر سیاروں مثلا زورا ہے، عطارد ہے، مریخ ہے، یورینس ہے، نیپچون ہے، پلوٹو ہے، ان کی ساخت کے اندر بھی یہ موجود ہوگی۔ یہ بھی ایک اہم عنصر کے طور پر موجود ہوگی، لازماً موجود ہوگی۔ جب انسان دیگر سیاروں تک پہنچے گا، رسائی حاصل کرے گا، تو میرے اس نظریہ کی، میری اس تھیوری کی انشاءاللہ تعالی العزیز تصدیق ہو جائے گی۔ تو جو عناصر اور مرکبات زیادہ بھاری تھے وہ واپس عظیم آبی کرہ میں گرتے گئے۔ اس طرح عظیم آبی کرہ کا پانی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے گاڑھا یعنی وسکس ہوتا چلا گیا، گاڑھا ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ جب عظیم آبی کرہ کا سارا پانی تبخیر ہو گیا تو اس میں موجود عناصر اور مرکبات جو بھاری ہونے کے سبب نیچے گرتے رہے عظیم آبی کرہ میں،
وہ ٹھوس ڈھیر کی شکل میں، ٹھوس ڈھیر کی صورت میں نمودار ہو گئے، کیونکہ پانی زیادہ تبخیر ہو چکا تھا تو وہ ٹھوس ڈھیر کی صورت میں نمودار ہو گئے۔ یہی ہماری زمین تھی، یہی ہماری زمین تھی، اور جو پانی ابھی تبخیر کے عمل سے نہیں گزرا تھا وہ زمین پر موجود رہا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین کے 3/4 حصہ پر ابھی تک پانی موجود ہے۔ اس طرح عظیم آبی کرہ ہماری زمین کی بنیادی اور ابتدائی شکل تھی۔ جی ہاں، اور اس تبخیر سے زمین اپنی موجودہ صورت میں نمودار ہوئی، آبی کرہ کی تبخیر سے، اور ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں کا ایک نظام کائنات کی صورت میں وجود میں آ گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔